اور اس طرح سے کھانا کھلائے، اس طرح سے گھرانے کی تربیت کرے کہ 3 دن روزہ رکھا جائے تو کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو اس طرح سے قربان کر کے، اپنی بھوک کو، اپنے ارادے کو، اپنے نفس کو قربان کر کے روٹیاں یہ دے دیں، آیت پروردگار بھیج دیں، قرآن کا سیدھا بن جاتا ہے۔ تو پھر وہی اشارہ کیا، کہا کہ یہ انگشتر لے لو۔ اچھا یہاں پر اب جن کے قرآن کہتا ہے نا کہ جن کے قلوب میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور پروردگار وہ مرض بڑھاتا چلا جاتا ہے، یعنی اب یہ بھی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ سب سے خطرناک مرض، یعنی اگر دیکھا جائے انسان کی جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی، آپ سب میں رہتے ہیں، جانتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، فزیکل ایلمنٹس، ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور جو انسان کو کبھی جان لیوا ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ جو روحانی بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یہ بعض اوقات انسان کو، یا مایوسی ہے، یہ جسمانی بیماریوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، یعنی نفسانی اور روحانی بیماریاں بعض اوقات انسان کی جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک اور قتل کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھا انہی روحانی بیماریوں میں، انسان کے نفس کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری نفاق کی ہے، منافقت کی ہے، یعنی وہ کہ جو منہ پر کچھ کہے اور دل میں کچھ کہے۔ تو اب وہاں پر جن کے دلوں میں بغض اور نفاق تھا، انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ علی عبادت پروردگار میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ جب تیر پیوست ہوتا ہے تو تیر نکالا جاتا ہے، علی کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے مولا کائنات میں وہ صفات عطا کی تھی کہ جس وقت حالت نماز میں ہے نا، دنیا سے بالکل، بلکہ میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ ابو درداء ایک دفعہ دیکھتا مولا کائنات کو کہ صحرا کی طرف جا رہے ہیں، اور دیکھتا ہے مولا کہاں جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے چلنا شروع ہوتا، دیکھتا ہے کہ شہر سے نکل کے بیابان میں، صحرا میں پہنچ کے مولا حالت سجدہ میں گڑ گڑانا شروع کر، جسم پر لرزہ طاری ہے۔ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ اسی اثناء میں مولا کے گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے ایک دفعہ مولا کی ہچکی بن گئی، اور پھر اس کے بعد بدن بالکل ساکت ہو گیا، بدن میں لرزہ ختم ہو گیا، بدن میں حرکت ختم ہو گئی۔ کہتے میں پریشان ہوا، کچھ دیر دیکھتا رہا، اور پھر جا کر میں نے مولا کے بازو کو ہلایا تو ایسے ٹھنڈا جیسے بے جان۔ کہتے میں پریشان ہوا، میں بھاگتا ایک دفعہ در سیدہ پر پہنچا، دق الباب کیا، صلوات بے محمد علیہ، میں نے لا کر کہا بی بی غضب ہو گیا، مولا کائنات اس دنیا میں نہ رہے۔ کہتے دروازے کی اوٹ سے جواب آیا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ کہا میں ایسے صحرا میں گیا، میں نے مولا کو دیکھا، حالت عبادت میں مشغول پایا، پروردگار کے حضور راز و نیاز کرتے پایا، لیکن ایک ایسا وقت آیا جیسے مولا کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے ابو درداء نے یہ ساری صورتحال بیان کی نا، پشت در سے یہ آواز آئی، ابو درداء جس کیفیت کو تم بیان کر رہے ہو نا، ہر رات علی ابن ابی طالب کی یہی کیفیت، عبادت پروردگار کی بات کر رہے ہیں۔ تو حق معرفت پروردگار، حق عبادت پروردگار ادا کرنے والی علی کی ذات۔ تو پھر سوال کرنے والے جن کے دلوں میں بغض اور کینہ ہے تو کہتے ہیں کہ اگر علی اتنا ہی نماز میں محو تھے، اور نماز میں اتنا ہی محو ہو جایا کرتے تھے کہ تیر لگ جائے اور تیر نکالا جائے تو درد کی شدت کا احساس ہو، تو اس فقیر کا کیسے پتا چلا؟ کیسے اس فقیر کو اپنی انگشت کی طرف اشارہ کیا؟ تو ابھی بھی کسی نے شعر میں، ہمارے کسی برادر نے یہ بات کہی تھی، شیخ جی اپنے آپ سے نہ ملائیے، یہ کہاں اور آپ کہاں۔ تو سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عام انسان کی نماز نہیں ہے، علی کی نماز معراج پر پہنچی وہ نماز ہے کہ علی حقیقی معنوں میں پروردگار سے کلام کر رہا ہے۔ اب اگر اس آئے فقیر کی مدد بھی اگر علی کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، حکم پروردگار کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ یہ اپنے جیسے عاصی اور خاطی کی نماز سے مقایسہ نہ کریں کہ بھولی چیزیں نمازوں میں یاد آئیں، چابی گم گئی تو نماز پہ کھڑے ہو جو یاد آ جائے گی کہ کہاں گئی۔ تو حال تو ہماری نمازوں کا تو یہ ہے نا،
اور یہ چلے ہیں اپنے آپ کو مقابلہ کرنے اور علی کی شخصیت پر سوال قائم کرنے کے لیے. علی تو حالت نماز میں اس طرح سے پروردگار سے متمسک ہے، اس طرح سے متوسل ہے کہ پروردگار حکم دے رہا ہے کہ اے علی، آج اس کائنات نے دیکھ لیا کہ اگر کسی کی ضرورت اس کائنات میں پروردگار پورا کرتا ہے تو کسی اور سے نہیں، اہل بیت کے دروازے سے پوری ہے. صلوات علی محمد و علی محمد پر. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، فضائل مولا کائنات میں یہ گفتگو بڑھتی رہ سکتی ہے، چلتی رہ سکتی ہے. جیسے میں نے کہا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی ذکر